بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاة وزکاة الجسد الصوم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ماہ شعبان المعظم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان کے اندر برکتیں رکھ دے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ ماہ رمضان تک رسائی ہمیں عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ رجب اور شعبان کی برکت کے لیے اور ماہ رمضان کی حصول کے لیے، ماہ رمضان کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی برکتیں کیا ہیں؟ دوسری حدیث پاک میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، ان اوقات کے درمیان جو بھی انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آنے والی نماز، آنے والے جمعے، آنے والے حج، آنے والے رمضان کے صدقے میں گزشتہ زندگی کے گزشتہ اوقات کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیسی رحمتیں ہیں! یعنی کہ گزشتہ رمضان گزرا ہے، سارا سال انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، تو آئندہ جو رمضان آتا ہے اس رمضان کے آنے کی برکت سے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک بخاری اور مسلم کی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، احتساباً اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، تو اللہ رب العزت اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، یہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے۔
یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، اس کی کتنی برکتیں ہیں، کیسا معاملہ ہے، اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری ایام ہوتے ہیں، ان ایام کی برکتیں کیا ہیں۔ حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، آیت من آیات ربانی، الشیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی قدس سرہ سبحانی، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج طلوع ہونے سے قبل، جب صبح سورج نکلتا ہے نا، تو سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے قبل آسمان پر روشنی چھا جاتی ہے، اور وہ روشنی بڑھتی رہتی ہے، وہ سپیدہ سحر، وہ سفیدی، وہ نور صبح کا، وہ بڑھتا رہتا ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، اور انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس روشنی کو دیکھ کر کہ سورج نکل چکا ہے، ابھی وہ سورج نکلا نہیں ہے، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، لیکن اس سے قبل انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ سورج نکل چکا ہے، حالانکہ سورج نہیں نکلا، اس کے انوار و تجلیات نکلے ہیں، اس کے انوار و تجلیات نکلے ہیں۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اسی طرح ماہ شعبان کے آخری عشرے کے اندر، آخری دنوں کے اندر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ماہ رمضان کی انوار و تجلیات، اس کی یمن اور برکات، اس کی حسنات و تحیات، یہ انسان محسوس کرتا ہے ماہ رمضان سے قبل ہی، جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے انسان روشنی محسوس کرتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے آنے سے قبل ماہ شعبان کے آخری عشرے کے اندر، آخری دنوں کے اندر ماہ رمضان کی برکتیں انسان محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیسی برکتیں ہیں ماہ رمضان کی، جو اس کے آنے سے پہلے ہی انسان، اگر کوئی سلیم فطرت رکھنے والا ہے، قلب سلیم رکھنے والا ہے، قلب منیب رکھنے والا ہے، جس کا باطن روشن ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں، جس کا باطن روشن ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور اس کی برکتیں پہلے ہی آنا شروع ہو گئی ہیں، ماحول کے اندر ایک پاکیزگی محسوس کرتا ہے، ایک نور محسوس کرتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں؟ ماہ رمضان کی برکتوں کا یہ عالم ہے، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر جو انوار و تجلیات، جو یمن اور برکات نازل ہوتی ہیں، اس ماہ کے اندر، ماہ رمضان کے اندر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، اگر سال کے 11 مہینوں کے ساتھ اس کو ماپا تولا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کا تناسب بیان کیا جائے، تو جس طرح ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ تناسب ہے نا، جو نسبت ہے ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے، وہی نسبت 11 مہینوں کو رمضان کے ساتھ ہے۔ 11 ماہ کے اندر، سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں نا، ان 12 مہینوں میں رمضان ایک طرف اور 11 مہینے ایک طرف، 11 مہینے کے اندر جتنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انوار، تجلیات، برکتیں، یمن نازل ہوتی ہیں، جو بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ ہے، اور ماہ رمضان کے اندر جو برکات نازل ہوتی ہیں وہ سمندر کی مانند ہے، وہ سمندر کی مانند ہے۔ یہ حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ماہ رمضان وہ ماہ رمضان ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کی عبادت کو رکھا ہے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سیدنا غوث پاک کے ہم اثر ہیں اور علم حدیث کے امام ہیں،
علم جرح و تعدیل کے امام ہیں حضرت امام ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی. یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دین کا بہت کام کیا ہے اور قلم دوات کے ساتھ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اور جب آپ قلم کو گھڑتے تھے، تیار کرتے تھے نا، تو اس کا برادہ جمع کرتے رہتے تھے، برادہ اس کا جمع کرتے رہتے تھے. اور انہوں نے نصیحت اور وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے اور غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے میرے اس برادے سے گرم کیا جائے. یہ وہ حضرت امام ابن جوزی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا تھا جسے یوسف کہتے ہیں. جس طرح ان 12 بیٹوں میں یوسف اپنا مقام رکھتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے 12 مہینے دیے ہیں اور 12 مہینوں میں رمضان کو ایک مقام عطا کیا ہے. ماہ رمضان کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے نا ان بھائیوں میں، اسی طرح 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے. اور 11 بھائی انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، ایک بھائی کی وجہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 11 بھائیوں کی غلطیاں خطائیں معاف کر دی تھیں. اسی طرح حضرت ابن جوزی کہتے ہیں کہ 11 ماہ کے اندر جو انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، ایک ماہ رمضان کے صدقے میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ وہ ماہ مبارک آ رہا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. پھر ایک بار زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک دعا فرمایا کرتے تھے نا کہ بلغنا رمضان، اے اللہ میں رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہمیں ملا دے. اللہ ہمیں بھی رمضان عطا فرما. ابھی چند دن باقی ہیں. یہ ماہ رمضان، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں اس کی. اور اس کی اہمیت کیا ہے اس ماہ رمضان کی؟ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، فقہا کو، محدثین کو پڑھیں، انسان روزے رکھتا ہے. ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. اور انسان بلا وجہ ویسے ہی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے. اور فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر وہ ساری عمر وہ روزے رکھتا رہے تو اس کی ساری عمر کے روزے ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنی اہمیت ہے ان روزوں کی. یعنی ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے، ایک روزہ اس نے ترک کیا ہے، افطار کیا ہے، اور پھر ساری عمر کے روزے رکھے، وہ نفلی روزے رکھتا رہے. جس طرح حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان زکوٰۃ کا 1 روپیہ روک لے، زکوٰۃ کا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن اس زکوٰۃ کی رقم میں سے 1 روپیہ وہ روک لے، نہ دے. 100 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، اس نے 99 روپے دے دیے ہیں لیکن 1 روپیہ نہیں دیا. اس 1 روپے کے بدلے میں اگر وہ کروڑوں روپے بھی صدقہ کرتا ہے تو 1 روپے کے برابر نہیں ہے وہ. یعنی کروڑوں روپے بھی اگر وہ نفلی عبادت کے، نفلی صدقات کے اندر خرچ کر دے اور زکوٰۃ کا 1 روپیہ ادا نہ کرے، کتنی اہمیت ہے فرائض کی، فرضوں کی کتنی اہمیت ہے. ہم جب نفل عبادت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، رات کی شب بیداری جو نفل ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ماہ رمضان کے اندر عبادتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں،
فرضی عبادتیں جو عام دنوں کے اندر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو 1 روپیہ اگر کسی نے زکوٰۃ کی جو فرضیت زکوٰۃ ہے اس میں سے روک لیا اور اس کے بدلے میں وہ کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو وہ اربوں روپیہ جو ہے نفلی عبادت کا, نفلی خرچے کا, وہ 1 روپے جتنا مقام نہیں رکھتا. اسی طرح ساری عمر کوئی روزے رکھتا ہے لیکن ماہ رمضان کا 1 روزہ کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ 1 روزے کو نہیں پا سکے گا, اس کا ثواب, اس کا اجر نہیں پا سکے گا. اتنی اہمیت ہے ماہ رمضان کے روزوں کی, اور اللہ رب العزت نے ان روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے, ہم پر فرض کیا ہے, ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے. ہم بلا وجہ روزوں کو چھوڑتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. جس طرح آج کے دور میں ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم ایک کرسی پر آ کر نماز پڑھتے ہیں, کرسی پر نماز بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, یہ ایک رواج بن چکا ہے. یہ پہلے ٹھیک ٹھاک ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, سارے فیکٹری کے, دکان کے کام سارے ہو رہے ہیں, گھر کے کام سارے ہو رہے ہیں, لیکن جب مسجد کے اندر آنا ہے تو آ کر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ایسی نماز نہیں ہوتی, یہ مسئلہ سماعت کر لیں آپ. بلا ضرورت بغیر مجبوری کے کرسی پر نماز نہیں ہوتی. قیام اس کا فرض ہے, رکوع اس کا فرض ہے, سجدہ اس کا, جتنے فرائض ہیں ان کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب انسان اگر قیام کر سکتا ہے تو وہ قیام نہیں کرتا. چل کر جو آیا ہے تو وہ کھڑے ہو کے آیا ہے نا, کہ لیٹ کے آیا, وہ چل کے آیا تو وہ قیام کر سکتا ہے. تو اب وہ کرسی پہ پڑھے نماز, اللہ نے سہولت دی ہے اگر تو پڑھے نماز. لیکن اگر آپ سجدہ کر سکتے, دیکھیں اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے, جو سب سے بڑی نماز کے اندر جو سب سے اعلیٰ مقام ہے نا سجدہ ہے, اور وہی تجھے نصیب نہیں ہو رہا تو پھر باقی نماز کہاں ہوئی. اور صرف فیشن کی وجہ سے کہ کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں, ذرا سی تکلیف ہوئی ہے کمر کے اندر تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جا رہی ہے, ذرا سی دھوپ نکلی ہے تو روزہ چھوڑ دیا ہے. جی گرمی بڑی ہے, کام کرتے ہیں سارا دن. کام کرنا سارا دن فرض نہیں ہے, سارا دن کام کرنا فرض نہیں ہے, لیکن روزہ فرض ہے. چاہیے یہ تھا نا, دیکھیں نا عقلیں ماری گئی ہیں ہماری مسلمانوں کی, چاہیے یہ تھا کہ ہم روزے کی وجہ سے کام کو چھوڑتے, لیکن الٹی گنگا بہ رہی ہے, کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. نماز کی بات میں کر رہا تھا تو وہ سن لیں, سماعت کر لیں. مسئلہ کرسی پر نماز نہیں ہوتی جب تک واقعی وہ مجبور نہ ہو, شرعی اس کا عذر نہ ہو اس کو, تب تک. اور پھر نیچے بیٹھے آپ, ٹھیک ہے نا, نیچے بیٹھ جائیں اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں. کم از کم آپ سجدہ تو کر لینا, سجدہ تو کر لینا آپ. پھر آپ چل کے آئے ہیں, اچھے بھلے کام کرتے ہوئے آئے ہیں, آ کر کرسی پہ بیٹھ کر وہیں بیٹھے ہوئے سارے لا دیے ہیں نہ. آپ قیام کریں, قیام کریں. آپ کو اگر گھٹنوں کی تکلیف ہے, آپ نیچے بیٹھ کر اٹھ نہیں سکتے. اگر یہ تکلیف ہے, اتنی تکلیف ہے کہ آپ اگر بیٹھ جائیں گے اٹھ نہیں سکیں گے, تو پھر آپ قیام کریں. قیام کے بعد رکوع کریں, اور رکوع کے بعد آپ کرسی پر بیٹھ جائیں, سجدہ اشارے کے ساتھ کر کے پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں, پھر قیام اور رکوع کریں. یا آپ قیام کریں, رکوع کریں, اور جب دوبارہ اٹھنے کی باری آئے تو آپ بیٹھ جائیں نیچے زمین پر, سجدہ کریں اور پھر بیٹھ جائیں نیچے. لیکن یہ فیشن ہو چکا ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا. اسی طرح ننگے سر, ننگے سر, تاکہ کپڑا سر پر نہ رکھنا پڑے, ٹوپی نہ, آ کر مسجد کی ٹوپی,
مسجد کی ٹوپی جو کہ صدقہ و خیرات کے پیسوں سے ہے. صدقہ و خیرات والی جگہ پر نماز مکروہ ہوتی ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے، صدقات خیرات نہیں دینی، سنتے ہیں نا یہ؟ کیوں نہیں دینی؟ مدرسے میں دیں گے آپ صدقہ و خیرات، لیکن مسجد میں صدقہ و خیرات نہیں دیں گے. پاک طیب جو آپ کا پیسہ ہے نا، حلال پیسہ، وہ مسجد میں دیں گے آپ. فقہاء نے لکھا ہے کہ مدارس کے اندر جو مدرسے ہوتے ہیں نا، وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. کیوں؟ کہ وہاں مال کی میل لگی ہوئی ہے. مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بولو نا، زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مال کی میل ہے. آپ مدارس کے اندر یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر پاک طیب حلال پیسہ وہ دیں گے آپ مسجد کے اندر. اور یہ جو ٹوپی رکھی جاتی ہے، میں نے رکھ دی، آپ نے رکھ دی ہے مسجد کے اندر 100 ٹوپیاں رکھ دی ہیں، جی رکھ دو. تو پہلی بات، یہ ٹوپیاں رکھنی نہیں چاہیے. آپ اللہ کے گھر آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، نیت کر کے آ رہے ہیں، ارادہ کر کے آ رہے ہیں، تو اپنا پورا لباس پہن کے آئیں. دیکھیں نا، ہم شادی پہ جاتے ہیں، ہم تو پوری طرح پاؤڈر لگا کے، کریم لگا کے، نہا کے، پرفیوم لگا کے، کپڑے استری کروا کے، تو جوتے پالش کروا کے شادی. اس کا مطلب شادی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے نماز سے. تو نماز کے لیے آئے ہیں، ٹوپی گھر میں پڑی ہوئی ہے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے بدبودار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور مسجد میں آ گئے ہیں. نہیں. اسی طرح ماہ رمضان کا روزہ، اس کو ہم نے اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے. جس طرح کرسی پر نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی پڑھنی چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اور سب سے بہترین سجدہ جو مٹی پر ہو، جو مٹی پر ہو، زمین پر ہو. کیونکہ عبادت جو ہے نا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ غایت التذلل. جو اپنے آپ کو انتہا درجے پر اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کرے، اسے عبادت کہتے ہیں. غایت التذلل، اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے. دیکھیں، سب سے اعلیٰ مقام انسان کا یہ ماتھا ہے. یہ ماتھا ہے. کسی انسان کے سامنے یہ ماتھا نہیں ٹیکتا. یہ ماتھا ٹیکنے کی جو جگہ ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے. تو غایت و تذلل ہے عبادت کا. وہ کیا ہے؟ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، اپنا سر رکھ دیتا ہے. تو بغیر ٹوپی کے نماز آ کر کھڑی ہوگی، جی کوئی بات نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ٹوپی رکھنے کی، نہ. اور پھر آ کر مسجد کی ٹوپی لی ہے. پھر اس کے بعد وضو کا معاملہ ہے. وضو گھر کے اندر کر کے آئیں، غسل کر کے جمعے کے لیے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کر. اور جتنے قدم آپ گھر سے ارادہ کر کے مسجد میں آتے ہیں، ہر قدم پر اللہ رب العزت برکتیں نازل فرماتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے. یہ جو حکم ہے نا، عید کی نماز پڑھتے ہیں ہم، حکم ہے کہ ایک راستے سے آؤ، دوسرے راستے سے جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن راستوں سے آپ آؤ گے، اتنے قدم آپ کو نیکی میں لکھے جائیں گے آپ کے. اور وہ جگہ جہاں آپ نے قدم رکھا ہے، کل قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کی حضور گواہی دے گی کہ یا اللہ، اس نے تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مجھ پر قدم رکھا تھا، میں گواہی دیتی ہوں. اور اتنی جگہ جب انسان کے حق میں گواہی دیں گی تو اللہ قبول کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، بلا وجہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. بلا وجہ تھوڑی سی گرمی پڑی ہے، تھوڑا سا کام کیا ہے تو روزہ ختم. بہترین ہر طرح کی تعیشات سے لیس گاڑی ہے ہمارے پاس. ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں،
تو جی سفر پہ جا رہے ہیں روزہ کوئی نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، ساری اگر آپ پڑھیں گے نا قرآن پاک کو، یہ جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگر اس کی اگلی آیات پڑھتے رہیں گے نا تو آگے ساری جو چھوٹ دی ہے اللہ رب العزت نے، آپ بیمار ہیں، مسافر ہیں، معاملات ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے آخر میں کیا کہا ہے اللہ رب العزت نے؟ ان تصوموا خیر لکم۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اگر آپ مسافر ہیں روزہ چھوڑ دیں، آپ اگر آپ مریض ہیں روزہ چھوڑ دیں، آپ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے روزہ چھوڑ دیں، آپ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تصوموا، اگر بیمار ہونے کے باوجود، مسافر ہونے کے باوجود، تکلیف ہونے کے باوجود ان تصوموا، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو خیر لکم، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم آدھا کلام پڑھتے ہیں، آدھی بات سوچتے ہیں، آدھی بات پڑھتے ہیں، اور جو خیر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، آدھا پڑھتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، جو آگے شرط لگائی ہے اس شرط کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں صرف اتنا جی بیمار ہیں، ہم سر درد ہو رہی ہے، روزہ چھوڑ دیا ہے۔ کاموں کی جانا ہے، ہم نے روزہ چھوڑ دیا، مسافر ہیں، اور اپنی گاڑی پہ، ایئر کنڈیشن گاڑی پہ روزہ چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ان تصوموا خیر لکم، اگر آپ کا تپتے ہوئے صحرا کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے اور آپ سفر کرنا ہے، گرمی ہے، تمازت ہے، پیدل سفر کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں رخصت تو دے رہا ہوں، لیکن عزیمت کیا ہے؟ اگر تم روزہ رکھو گے تو میری بارگاہ سے بڑا اجر پاؤ گے، بڑا اجر پاؤ گے۔ تو یہ روزہ کیا ہے؟ تھوڑی سی آج ہم نے روزے پہ گفتگو کرنی ہے، اس کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت نے تقریباً، اگر آپ ہم قرآن پاک کو پڑھیں نا تو 14 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن پاک کے اندر، جن مقامات پر اللہ رب العزت نے روزے کے حوالے سے کلام فرمایا ہے، روزے کے حوالے سے کلام فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک کلام، ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام۔ اب جو روزے چھوڑتے ہیں نا انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ ایمان کی شرط لگائی جا رہی ہے ساتھ، تو اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا نا تو اسے اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ کیا میں اس حویلی کے اندر داخل ہوں، ایمان کی حویلی کے اندر داخل ہوں کہ نہیں۔ اگر ہوں تو پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، جس طرح ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس طرح نماز لکھ دی گئی ہے نا، یہاں کوتبے سے مراد فرض، یہاں لکھنے سے مراد کیا ہے؟ تم پر فرض کر دیا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے ہیں، کیا مطلب؟ فرض کر دیے ہیں۔ جس طرح نماز کے بارے میں کہ جب تم نماز پڑھنے لگو، نماز ایمان والوں پر لکھ دی گئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس طرح نماز فرض کر دی گئی ہے اسی طرح روزے بھی تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ہر مہینہ، جو ماہ 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی عبادت ہے۔ ذی الحج کی جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے نا، ماہ ذی الحج کی جو سب سے اعلیٰ عبادت وہ کیا ہے؟ حج ہے، حج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کی جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے
کیونکہ اپنے محبوب کی امت سے پیار کرتا ہے نا۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ نے روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، یہ بات کر کے نا پھر کیونکہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں امت سے پیار کرتا ہے نا، تو کہتا ہے دیکھو یہ بھوک اور پیاس صرف تمہیں نہیں دے رہا، کما کوتب علی الذین من قبلکم۔ کیسا محبت برا انداز ہے، کیسا محبت برا انداز ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسی محبت فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیو، میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والو، یہ جو تم پر میں روزے فرض کر رہا ہوں، روزے لکھ رہا ہوں نا، یہ صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں میں نے کیے، کما کوتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے نبی گزرے ہیں، ان کی امتیں گزری ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ کہیں تم یہ محسوس نہ کر لینا کہ یہ انفرادی اور جو ایک بات ہے وہ ہم سے کی جا رہی ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے ہم نے فرض کیے ہیں۔ اور پھر آگے کیا حکم ہو رہا ہے، یہ روزے فرض جو کیے جا رہے ہیں تم پر، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو گے تو اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا کہ اس کے جو خزانے ہیں رزق کے، پانی کے، خوراک کے، اس کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے گا، نہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، روزے بھی تم رکھو گے اور پرہیزگاری بھی تمہیں ملے گی۔ جو سارا سال اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ اگر ایک مہینہ بھی اور دے دے تو کون سی کمی آ جائے گی اس کے خزانے میں، لیکن وہ فرما رہا ہے کہ روزے اس لیے کہ تم پر فرض کر رہا ہوں تاکہ تم پرہیز، لعلکم تتقون۔ روزہ کیا ہے، هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ترک کر دینا صبح سے لے کر شام تک، ماہ رمضان کے روزے کی نیت کرتے ہوئے، جس طرح ہر دن کا روزہ فرض ہے نا، ہر دن کا روزہ فرض ہے، اسی طرح ہر دن کی نیت بھی فرض ہے، ضروری ہے، ہر دن کی نیت بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر دن کا روزہ فرض ہے نا۔ کچھ فقہا نے، حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر کوئی ابتدا میں نیت کر لیتا ہے ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی کہ میں پورے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں، تو اس کی نیت کو بھی قبول کر لیا جائے گا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ جو امام اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دن کی نیت کرنی ہوگی، ہر دن کی، کیونکہ ہر دن کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اس لیے ہر دن کی نیت کرنی ہوگی، جس طرح ہر نماز کی نیت۔ اور نیت جو ہے وہ کیا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کیا ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت جو ہے یہ بدعت ہے، اور یہ ساری بدعت کرنے والے ہیں جو آپ کے میلاد کو بدعت کہتے ہیں نا، کہ میلاد بدعت ہے، وہ ہر روز دن میں 5 بار بدعت کرتے ہیں، دن میں 5 بار بدعت کرتے ہیں۔ کلو دلالہ، کلو بدعہ دلالہ و کلو دلالہ فی النار، یہ ہر خطبے کے اندر یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں وہ، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، کلو بدعہ دلالہ و کلو دلالہ فی النار، یہ خطبہ پڑھتے ہیں۔ تو اس بدعت کے ساتھ سیدھے جہنم میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر بدعت دلالہ نہیں ہے، ہر بدعت دلالہ نہیں ہے، کچھ بری بدعات ہیں، کچھ اچھی حسنات ہیں۔ تو یہ زبان کے ساتھ نیت کرنا، حضرت امام ربانی نے فرمایا یہ بھی بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب انسان گھر سے چلتا ہے، میں جمعے کے لیے آ رہا ہوں،
2 رکعت میں نے فرض پڑھنے ہیں جمعے کے، تو اب 2 رکعت نماز جمعۃ المبارک پیچھے امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف اللہ اکبر، یہ ضروری نہیں کہنا، بس اس نے ارادہ کر لیا میں نے جمعے کے 2 رکعت پڑھنی ہے، تو اب اس کا ارادہ جو ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو انسان وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شہر رمضان، بس میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، صبح کا جو روزہ ہے، کل کا جو روزہ ہے، غدن کل کا جو روزہ ہے اس کی نیت کرتا ہوں، بس اس نے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا تو اب اس کی نیت ہو گئی ہے۔ تو صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے رک جانے کا نام یہ روزہ ہے، اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ من شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس ماہ کو پائے، کون سے ماہ کو؟ ماہ رمضان کو، تو وہ روزہ رکھے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ 14 سے زیادہ مقامات پر قرآن پاک کے اندر روزے کے احکام کے بارے میں، روزے کی فرضیت کے بارے میں، روزے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے، اور بہت ساری احادیث جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی اس کی فرضیت پر دال ہیں، اس کی فرضیت کے لیے موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک نسائی شریف کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، اور ایک شخص آیا، وہ اپنے اونٹ پر، اپنی سواری پر سوار ہے، وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، مسجد کے صحن کے اندر اپنی سواری سے نیچے اترا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ جب سواری سے نیچے اترا، صحابہ تشریف فرما ہے، نبی پاک جلوہ گر ہیں، تو وہ شخص آیا تو کہنے لگا تم میں سے محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں، آج کا ہمارا انداز دیکھیں اور اس وقت نبی پاک کی سنت کو دیکھیں۔ آج ہمارے جو مشائخ، ہمارے جو پیر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، تخت بچا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ تخت پر بیٹھے ہوتے تو اسے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے اندر اس طرح بیٹھتے تھے کہ علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہوتی تھی ان کی، کہ بڑے تخت بچھے ہوئے ہیں، بڑے تکیے لگے ہوئے ہیں، بڑا معاملے لگے ہوئے ہیں، نہ، آنے والا پوچھتا تھا کہ تم میں محمد کون ہیں۔ یہ برابری کا انداز تھا، اپنائیت کا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے، وہ چراغ ہی رہتا ہے۔ تو آنے والے نے پوچھا کہ آپ میں سے محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے فرمایا یہ دیکھو نا، سونے چہرے والے، یہ حسن و جمال والے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اس نے آ کر کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور سوال بھی اونچی آواز میں کروں گا، چھپ کر نہیں۔ آپ نے فرمایا جو تو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، جو سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر، اونچی آواز میں سوال کر، محمد جواب نہ دے تو نبی کیسا ہے، تو سوال کر۔ اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو دن میں آپ 5 بار نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ اس بندے نے سوال کیا، دن میں جو 5 بار آپ نماز پڑھتے ہو تو اس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں، 5 نمازوں کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا اچھا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، یہ جو آپ صاحب نصاب لوگوں سے، امیر لوگوں سے پیسہ لے کر غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہو، یعنی زکوٰۃ، اس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، زکوٰۃ کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، سنن نسائی کی حدیث پاک ہے یہ، تیسرا سوال کیا، یہ جو ماہ رمضان کے اندر آپ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہو، جسے روزہ کہتے ہو،
اس روزے کے رکھنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، روزے ماہ رمضان کے روزوں کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ان 3 چیزوں میں سے کسی چیز کو کم اور زیادہ نہیں کروں گا۔ 5 نمازوں کا حکم آیا ہے، نمازیں پڑھوں گا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ دوں گا۔ روزوں کا حکم آیا ہے، یعنی جتنے بھی فرائض آپ کو اللہ کی طرف سے آئے ہیں میں اس پر عمل کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، نبی پاک نے، صحابہ گواہ ہو جاؤ، دیکھو اس شخص کو دیکھو، اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا، اگر اس نے وعدہ پورا کیا تو پھر جنت اس کی ہے۔ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لو، اسے دیکھ لو۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے فرض سمجھ کر، جو زکوٰۃ دیتا ہے فرض سمجھ کر، جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے فرض سمجھ کر، جو حج کرتا ہے فرض سمجھ کر، جب اس پر حج فرض ہو جاتا ہے تو گویا ان اعمال کے بعد جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اگر روزے کوئی انسان رکھتا ہے، وہ فرضیت کا پٹکا ڈلے میں ڈال کر کہ یہ فرض ہیں، تو اللہ رب العزت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، یہ جو ہے نا روزے، سب سے پہلے نماز کے بعد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بعد روزے فرض ہوئے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، سورہ احزاب۔ یہ ترتیب جو ہے نا، یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے، والخاشعین والخاشعات، جو نماز کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے اور والیاں ہیں، مرد اور عورت، جو زکوٰۃ دینے والے مرد اور عورتیں ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور والصائمین والصائمات، اور جو روزے رکھنے والے مرد ہیں اور روزے رکھنے والی عورتیں ہیں۔ ان کا اجر آگے اللہ بیان فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو ان کی ترتیب بیان ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہمیں ان کی فرضیت کے بارے میں اشارہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے مکے کے اندر، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مکے کے اندر، اور پھر روزے فرض ہوئے ہیں مدینے کے اندر 2 ہجری کو، جب ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، تو دوسرا سال تھا ہجرت کا۔ تو شعبان کی 10 تاریخ کو، اسی مہینے کے اندر شعبان کی 10 تاریخ اور پیر کے دن یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اور 9 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر رمضان کو پایا ہے۔ 9 سال آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، 9 سال، کیونکہ 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے، 2 ہجری کو فرض ہوئے ہیں، 11 ہجری کو وصال ہوا ہے، تو 9 سال بنتے ہیں۔ 9 سال نبی پاک نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، اور 9 سال آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ 9 سال آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ تو مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے منبر پر تشریف لائے، صحابہ سے پوری مسجد نبوی بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے مسجد نبوی۔ نبی پاک حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بیٹھا ہوا ہوں، اور احادیث کے اندر، سیرت کی کتب کے اندر آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کیا تھا جمعے کا۔ ہم اپنے طریقوں کو بھی دیکھیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقوں کو بھی دیکھیں۔ ہم جمعہ کس وقت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور صحابہ کس وقت آتے تھے؟
جو دور کے رہنے والے صحابہ تھے نا، وہ 3 دن قبل اپنے گھر سے چل پڑتے تھے کہ ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے. 3 دن پہلے گھر سے چلتے تھے کہ ہم نے حضور کے پاس جا کر جمعہ ادا کرنا ہے. اور ہمارا عمل کیا ہے کہ جب جمعے کی نماز کھڑی ہونے لگی نا، اس وقت دوڑتے ہوئے آنا ہے، گھر سے نکلنا ہے. پہلے وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں بالکل. لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، یہ سوچنے والی بات ہے. یہ جمعہ فرض ہے. جمعہ کیا ہے کہ نہیں فرض؟ موبائل دیکھنا بھی فرض ہے، شادی پہ جانا بھی فرض، سورے جانا بھی. اللہ اکبر. یہ مسجدیں کل اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، شکایت کریں گی اللہ کی بارگاہ میں. جس طرح ماہ رمضان جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا جا کے، حدیث پاک میں آتا ہے الرمضان والقرآن یشفعان، جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا، ساتھ یہ بھی ہے کہ الرمضان حجۃ علیک وحجۃ لک. یہ لفظ ہیں. یہ رمضان تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. حجت لک کا مطلب ہے تمہاری شفاعت کرے گا، حجت علیک کا مطلب ہے تمہارے خلاف شکایت کرے گا. یہ دونوں لفظ حدیث پاک کے ہیں. الرمضان حجت لک، حجت دلیل ہوتا ہے. یہ رمضان تمہارے لیے حجت ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. یا اللہ اس بندے نے میرا حق ادا کیا ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، پورا احتساب کے ساتھ میرا ادب و احترام کیا ہے. اور حجت علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے انسانوں کے لیے ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ میں آیا تھا ان کے پاس مہمان بن کر، انہوں نے مجھے اگنور کیا ہے، میری عزت نہیں کی، تکریم نہیں کی، انہیں مجھے حقوق نہیں دیے، تو میں ان کے خلاف تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، گلہ کرتا ہوں. اور اللہ رب العزت رمضان کی سنے گا اس وقت، پھر ماہ رمضان کی سنے گا. تو ہمیں یہ اللہ رمضان دے رہا ہے، ماہ رمضان دے رہا ہے، تو کیوں اپنے خلاف حجت بنا کے اللہ کی بارگاہ میں سے بھیج دیں؟ آئندہ رمضان کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. ویسے بھی کرونا ہے اور اس کے ساتھ ویکسین بھی لگ رہی ہے. اور ویکسین جو لگائی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ 60 سال کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو جلدی لگاؤ تاکہ وہ جلدی جائیں. ہاں یہ مطلب ہے ان کا لگانے کا. ہاں جی، جلدی بھیجنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. 60 سال سے اوپر بوڑھے ہیں بیچارے، بوڑھے لوگوں کا یہاں کیا بوجھ ہے زمین پر. یہ سوچ ہے. حالانکہ ان بوڑھوں کی برکت ہے. جب سفید داڑھی ہوتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے مجھے سفید داڑھی والے سے حیا آتی ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ نہ رہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کرم کرتا ہے، سارے جوان رہیں، سارے ہی گناہ کریں اور سب پر عذاب آئے. یہ سارے پروگرام بنائے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی کرونا چل رہا ہے اور چاہتے بھی یہ ہیں کہ سارے چلے جائیں. تو پتہ نہیں آئندہ رمضان کسی نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. تو چلو یہ تو ہمیں مل رہا ہے نا یہ رمضان، تو اس کو تو راضی کر کے بھیجنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے پہلا قدم رکھا نا ممبر کے زینے پر تو آمین. پھر دوسرا قدم رکھا آمین. پھر ممبر پر تیسرا قدم رکھا آمین. تینوں مرتبہ قدم رکھنے پر آمین کہا. جمعہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی تو حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے عجیب بات دیکھی ہے، ایک نیا معاملہ دیکھا ہے، اور میں آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ کی زبان سے آمین سنی ہے 3 مرتبہ 3 قدموں پر. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کعب، ہوا یہ ہے کہ جب میں اپنے حجرے سے
مسجد کی طرف آیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا؟ جبریل آگے کھڑا ہے. جبریل آگے کھڑا ہے. تو جب میں قریب آیا ہوں تو میں نے جبریل ایک کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے. میں نے پہلا قدم زینے پر رکھا، جبریل دعا کر رہا تھا، ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص. جبریل یہ دعا کر رہا ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک کا آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے. پڑھو درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. مل کر پڑھو بلند آواز سے. وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. جبریل نے دعا کی کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے ہلاک ہو وہ. نبی پاک نے فرمایا آمین. اب دعا جبریل کرے، آمین مصطفیٰ کہیں اور قبول نہ ہو، قبول نہ ہو. پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. تو عرض کی یا رسول اللہ اس وقت کیا دعا ہوئی تھی؟ فرمایا جبریل نے دعا مانگی کہ جس کے ماں باپ اس کو بوڑھے ملیں، ضعیف ملیں، کمزور ملیں، انسان کے بیٹے کے پاس اس کے ماں باپ ہوں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو. آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ان جنہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، تو جب وہ بوڑھے ضعیف ہوئے ہیں تو اب ان کا کھانسنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہمیں. بابا بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو گراج کے اندر چارپائی ڈال دو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے خبردار اپنے والدین کو اوف بھی نہیں کرنی. چاہے جائے کہ ہم گالی گلوچ کریں، برا بلا کہیں، اوف کیا بوڑھا ہو گیا، کیا کھانس رہا ہے، سونے بھی نہیں دیتا، یہ بھی کہنا منع ہے. اور نبی پاک نے آمین کہی. جبریل نے دعا کی کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پایا تو وہ ہلاک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور پھر تیسری بار جو آپ نے آمین کہی تو پوچھا یا رسول اللہ تیسری بار؟ فرمایا کہ جبریل نے یہ دعا کی کہ جس شخص نے ماہ رمضان کو پایا، ماہ رمضان اس کے پاس آیا اور ماہ رمضان کے اندر عبادت کر کے، ماہ رمضان کو راضی کر کے، اس کے حقوق ادا نہ کر کے ماہ رمضان کو ناراض بھیجا ہے اور جنت کو حاصل نہیں کر پایا تو وہ ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. یعنی ماہ رمضان ملے ہمیں اور ہم اس کے حقوق ادا نہ کریں، اس کے روزے نہ رکھیں، تراویح نہ پڑھیں، اس کے اندر عبادت نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، نیکی کا خیال نہ رکھیں، اور جس طرح پہلے تھے اسی طرح رہیں، اور ماہ رمضان آ کر گزر جائے اور اپنی بخشش کا انسان سامان نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے. دعا جبریل کر رہا ہے اور آمین مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ ہلاک ہو جائے. تو یہ وہ ماہ رمضان آ رہا ہے کہ نبی پاک فرمایا جس نے اس کی قدر نہ کی وہ ہلاک ہو جائے. میری طرف سے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، جس طرح مرضی وہ ہلاک ہو جائے. اور یہ اس کی فرضیت، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. اور نبی پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت زمینوں اور آسمانوں کو زبان عطا کرے نا، انہیں بولنے کا اذن دے، تو یہ زمین اور آسمان روزے رکھنے والے کے حق میں گواہی دیں کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس روزے دار کو دیکھ لو. یہ زمین اور آسمان اعلان کریں. اور ہم تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے، آج گرمی ہے، موسم سخت ہے، روزہ نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ
آج کام کی وجہ سے محنت کرنی ہے، کام رزق کمانا ہے، تو رزق کی وجہ سے، حاصل کرنے کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ رزق کو حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر چوپائے، ہر زمین پر رینگنے والے کا رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ کے ذمہ ہے رزق۔ محنت کریں، جتنا آپ کو رزق چاہیے اتنی محنت کریں آپ، لیکن رزق کے لیے نماز کو چھوڑ دیں کہ گاہک کھڑے ہیں، دکان نہیں بند کرنی، نماز جاتی ہے جائے، یہ منع ہے۔ کام کر رہے ہیں، روزہ جاتا ہے جائے، یہ منع ہے۔ اور جتنی ہم محنت کرتے ہیں رزق کے لیے، پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی، کہ پڑ گئی ہے کسی کی؟ جو دن کو کروڑوں روپے کماتے ہیں نا، شام کو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا خسارہ ہو گیا آج، تھوڑا خسارہ ہو گیا، آج 2 کروڑ کمانا تھا 1 کروڑ کمایا ہے۔ پوری پڑی ہے کسی کی؟ کسی کی پوری نہیں پڑنی۔ تو پھر جب پوری نہیں پڑنی، اس پیٹ کو اگر کسی چیز میں بھرنا ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے، بس یہ طے شدہ بات ہے۔ تو جتنا رزق اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے اتنا دے دیا ہے اس نے، اب زیادہ کی تلاش نہ کریں آپ۔ نصیب یصیب لو تحت الجبال، یہ کہاوت ہے عربی کی، کہ آپ کا نصیبہ آپ کو مل کر رہے گا چاہے وہ پہاڑ کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں نا، سارا دن آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، کوئی گاہک نہیں آیا، سارا دن گزر گیا ہے، شام دکان بند کرنے کا وقت آیا، ایک ہی گاہک آیا ہے، اس نے سارے دن کے پیسے آپ کو دے دیے ہیں۔ تو پھر آپ نماز، ہم نماز چھوڑ دیں، ہم روزہ چھوڑ دیں، ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں ایک رزق کے لیے، بہانہ رزق کا، جی یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ہم غور فکر کریں، اپنی نمازوں پر غور فکر کریں، اپنے جمعوں کے پر غور و فکر کریں، ہمارا عمل کیا ہے، عمل کیا ہے ہمارا، کس وقت مسجد کے اندر آتے ہیں ہم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جمعہ آتا ہے تو جو سب سے پہلا آتا ہے نا، پہلا شخص جمعے کے لیے آتا ہے یا عید کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا ثواب، پھر بکری کی قربانی کا ثواب، اور جب سب سے آخر میں جو آتا ہے اس کے لیے ایک انڈے کا ثواب۔ اب آپ کی مرضی ہے، اونٹ کا ثواب لے لیں یا انڈے کا ثواب لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور پھر جب امام خطبہ شروع کرتا ہے سارے دفتر بند، وہ کسی شمار میں نہیں ہے وہ، اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں، خطبہ کیسے سننا ہے جمعے کا وہ بھی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ ہم نے دین حاصل کرنا ہے، بس پیسوں کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہی چاہتے ہیں یہ حکمران بھی کہ اس قوم کو صرف روٹی کی فکر میں ڈال دیا جائے، پیسے کی فکر میں ڈال دیا جائے، پیسہ کس طرح کمانا ہے بس، کیونکہ ساتھ پیسے لے کر جانا ہے آگے قبر کے اندر، فرشتوں کو وہاں پیسے دیں گے، یہ پیسے لے لو ہمیں چھوڑ دو۔ حالانکہ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ساری دکھ درد اپنی قوم کا جو رونا ہے، جو ہمارا رونا ہے، میں وہ رو رہا ہوں۔ ہم سب کی یہی حالت ہے، آپ ہوں یا میں ہوں، ہم سب ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہیں۔ تو کم از کم یہ جو رمضان آ رہا ہے نا، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس سے اپنی زندگی کے اندر انقلاب کا ہم سبق شروع کریں۔ پریکٹس کے دن آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ایمان کو پختہ کرنے والی چیز ہے نا، وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ آخرت کے اندر حساب ہونا ہے، آخرت کے اندر حساب ہونا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جو سب زیادہ عبادت جس طرف یہ اشارہ کرتی ہے، جو ایمان بالغیب کے عقیدے کو پختہ کرنے والی عبادت، وہ روزہ ہے۔ باقی عبادتیں اپنی جگہ ہیں، شان والی ہیں، لیکن ایمان بالغیب، دیکھیں نا ہم جو بے عمل ہوئے ہیں نا، اس کا سبب کیا ہے؟ رشوت لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہر اللہ کے حکم کو، اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، حکم نہیں مانتے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو سوال جواب دہی کا عنصر ہے نا ہمارے اندر، وہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کمزور ہو گیا، پتہ نہیں حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اسی وجہ سے ہی ہوا ہے نا، جب ہمیں پتہ ہو کہ ٹریفک لائٹ جو ہے
اس کو اگر ریڈ کراس کریں گے تو آگے جرمانہ ہوگا، جیل ہوگی، تو کریں گے ہم؟ تو جب یہ پتہ ہو پتہ نہیں وہ جرمانہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں ریڈ لائٹ کراس کریں گے تو کچھ سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی، جب یہ عقیدہ کمزور ہو جائے گا تو پھر ریڈ لائٹ جو کراس کر دیں گے. جب یہ پورا پختہ ہو جائے گا کہ کسی صورت بھی ہماری جان نہیں چھوٹے گی تو کوئی بھی ریڈ لائٹ کراس نہیں کرتا. تو جب یہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا کہ آگے اللہ نے جواب لینا ہے ہم نے زندگی کس طرح گزاری ہے، ماہ رمضان کے روزے تمہیں دیے تھے، تم نے روزے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے، جب یہ عقیدہ پختہ ہوگا تو پھر انسان روزے رکھے گا. اور جو کمزوری ہے ہمارے اس عمل کے اندر وہ اسی لیے ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو چکا ہے کہ کل قیامت کے روز سوال ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اور جو عبادت سب سے زیادہ ایمان بالغیب کے عقیدے کو پختہ کرتی ہے وہ روزہ ہے. وہ کس طرح ہے دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح شروع کرتے ہیں روزے کو، دن گزارتے ہیں، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی شربت بھی لگا ہوا ہے، کمرہ بند کر کے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور اندر کمرے کے اندر بیٹھ کر اگر ایک گلاس پی بھی لیں تو پتہ کون دیکھنے والا ہے؟ پیتے ہیں ہم؟ بولو نا یار، نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ اس وقت ہمارا ایمان پختہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، کسی کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، اس کی قدرت کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے نا، تو نہیں پیتے. چلو وضو کرتے ہوئے، وضو کرتے کرتے کلی منہ میں پانی ڈالتے ہیں ویسے، تو وہی ایک گھونٹ اندر ڈال دیں، کون سا پتہ چلنا ہے، لیکن نہیں ڈالتے. کیوں نہیں ڈالتے؟ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر رمضان کے اندر یہ ہمارا عقیدہ پختہ ہو سکتا ہے تو باقی جب گناہ کرتے ہیں، جب رشوت لیتے ہیں، جب دوسرے گناہ کرتے ہیں، اس وقت ہمارا عقیدہ کیوں پختہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے. اور ان سارے عقائد کو اگر پختہ کرنا ہے تو پھر ماہ رمضان کے روزے رکھیں. ہم ماہ رمضان کے جو روزے رکھیں گے تو ایمان بالغیب کا کہ اللہ کی ذات جو ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم دنیا کے جو کیمرے بنے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں، ان کیمروں سے ڈرتے ہیں. دیکھیں نا، کیمرے کی بورڈ لگا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اور کیمرے کی آنکھ سے ڈرنے والوں، کیمرے کی آنکھ سے ڈرنے والوں، قدرت کی آنکھ سے ڈرو، وہ بھی دیکھ رہا ہے. کیسے دیکھ رہا ہے؟ ایک تو ہے نا ہمارا ظاہر، جو ہمارے دل کے اوپر خیال گزرتا ہے نا، خیال گزرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ ایسی آنکھ دیکھنے والی ہے، وہ ایسا جاننے والا ہے. تو پھر کیوں ہم گناہ کی طرف جائیں، کیوں غلط کاموں کی طرف جائیں؟ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہ دیکھے، کوئی نہیں دیکھ رہا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر انسان کا، مسلمان کا یہ عقیدہ پختہ ہو گیا تو انسان کی زندگی سے گناہ رخصت ہو جاتا ہے، نیکی نیکی آ جاتی ہے. اور اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں دے، اس عقیدے پر پخت دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.